بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب نیوز کے ساتھ ایک دفعہ پھر ہم حاضر خدمت ہیں. میں ہوں رضی عباس اور میرے ساتھ حسب معمول بہت ناظرین کی ریکویسٹ پہ جناب عبداللہ ہاشمی صاحب ایک دفعہ پھر موجود ہیں. سر آپ کا بہت شکریہ, آپ کا بہت بزی ٹائم ہے. تو ناظرین, جس طرح ہم نے گزشتہ پروگرام میں گزشتہ جو ایپیسوڈ تھی اس میں ہم نے ڈسکس کیا جو معاشرتی مسائل ذہنی امراض کی وجہ سے جو روزمرہ زندگی پہ اثر انداز ہو رہے ہیں, قومی سطح پہ, انفرادی سطح پہ, کسی بھی شخص کی ایک گھریلو زندگی میں, ایک اسٹوڈنٹ لائف میں, اور ایک اس کی جو سوشل یا جو ایک پروفیشنل لائف ہے, ہم مزید اس پہ ڈسکس کریں گے. کچھ سوالات بھی ہماری طرف آئے ہیں. ڈپریشن جو ہے جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ جڑ ہے ڈائبٹک ہونے کے لیے, شوگر ہونے کے لیے, دل کے امراض کے لیے, تو اس کی مطلب واضح کیا علامات ہیں ڈپریشن کی؟ بہت چڑچڑا ہو جانا, غصہ آ جانا, جلد بازی کرنا یا دھونس جمانا, یا اس کی کیا علامات ہیں اور اس سے کیسے بچنا چاہیے؟ چڑچڑا ہو جانا, غصہ کرنا بات بات پہ. جو شخص بات بات پہ غصہ کرے دیٹ مینس کہ وہ ڈپریسو ہے, ٹھیک ہے. اور ایک چیز جو میں نے آپ سے پہلے ایک عرض کیا تھا کہ باتوں کو بھول جانا, میموری کا لاس ہونا, یہ بھی ایک ڈپریسو انسان کی نشانی ہے. دو چیزیں جن لوگوں میں زیادہ پائی جائیں دیٹ مینس کہ آپ سمجھ جائیے کہ یہ شخص ڈپریشن کا شکار ہے. اور اف یو وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف اٹ, تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ڈپریشن کی طرف جا رہے ہیں, میں نے اس دن بھی ایک شو میں نے یہاں پہ جو ایک دفعہ پہلے مجھے موقع ملا یہاں پہ آنے کا, تو میں نے چیز کہی تھی کہ آپ کو گہرے سانس لینے, ٹھیک ہے. آپ 8 سے 10 گہرے سانس لیں, پورا سانس لیں, پورا سانس چھوڑیں. آپ یہ چیز بہت افیکٹو ہے, بہت افیکٹو ہے. ہم لوگوں کو ایک عادت ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہم ہر بات کو ایک کان سے سنتے ہیں, ایک کان سے نکال دیتے ہیں. بہت کیئرلیس لوگ ہیں. بعض اوقات کوئی انسان بڑی قیمتی بات کر رہا ہوتا ہے سادہ الفاظ میں, لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ اس بات کو ادھر سے سن کے ادھر سے نکال دیتے ہیں. حالانکہ جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ بات کو ادھر سے سن کے یہاں سے نکالنا چاہیے تاکہ لوگوں کو اس چیز کا فائدہ بھی ہو جائے. مولا علی کا فرمان ہے کہ یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. ہاں جی, تو یہ چیز ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں باتوں کو سننا ہے اور اس کو نکالنا نہیں, اس پہ عمل کرنا ہے. عمل کیا کرنا ہے؟ خود کو ریلیکس کریں آپ, ٹھیک ہے. جتنا ہو سکے اپنے کام کو ختم کر کے آرام کریں, ٹھیک ہے. چیزوں کے بارے میں اتنا سوچیں جتنا کہ آپ کو سوچنا چاہیے. میں نے جیسے آپ سے پہلے عرض کیا کہ بہت زیادہ فینٹیسی نہ سوچیں. فینٹیسی ڈپریشن کی طرف آپ کو لے کے جاتی ہے. مقصد ہے کہ جو بہت زیادہ مٹیریلسٹک لائف ہے اس سے نکلنا چاہیے. جی, سیر و سیاحت اور یہ جو ریکریشن ہے, اس سے کتنے اچھے اثرات ہوتے ہیں کہ انسان کی مینٹل ہیلتھ پہ؟ سر میں اسی بات کی طرف میں آنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے. ہمیں بیسک کی طرف واپس جانا ہے. وہ کیا ہے؟ ہمیں آرام کرنا ہے. ہم لوگ سونا بھول چکے ہوئے ہیں, ہم لوگ نیند پوری نہیں کرتے, ہماری نیند پوری نہیں ہوتی ہے. ہم لوگ کھانا ٹائم پہ نہیں کھاتے, ٹھیک ہے. ہم لوگ لیٹ ہونے کے عادی ہیں, بہت ہی کیجول ہے, ٹھیک ہے. ہم لوگ بہت کیجول ہیں, ٹھیک ہے. ہمیں سب سے پہلے اپنی بیسک جو ہے نا, ہمیں بیس ٹھیک کرنی ہے, ہمیں آرام پورا کرنا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد سیر و سیاحت اتنی ضروری ہے آپ کی صحت کے لیے, آپ کی فزیکل فٹنس کے لیے اتنی ضروری ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. آپ کو جب موقع ملے, ویکینڈس پہ یا جب بھی آپ کو کوئی چھٹی کا موقع ملتا ہے, آپ ضرور کوشش کریں کہ آپ کہیں نہ کہیں پہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ, اگر کوئی نہیں ہے تو آپ خود کہیں پہ جائیں, آپ گھوم پھر کے آئیں, سیر و سیاحت کریں. ویسے بھی اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میری زمین پہ گھومو پھرو, ٹھیک ہے, کہ میں نے اس لیے زمین کو بنایا کہ تم اس پہ گھومو, جستجو کرو اس پہ. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کو سیر و سیاحت کریں. جیسا کہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا, مینٹل فٹنس کے لیے آپ کو آرام کرنا ہے, ٹھیک ہے. اپنی نیند پوری کریں, کھانا ٹائم پہ کھائیں, واک بہت ضروری ہے. ڈیلی آپ کوشش کریں کہ 8 سے 10 منٹ آپ واک ضرور کریں. آپ کو کم سے کم 8 گھنٹے یا 7 گھنٹے سونا ضروری ہے, اور کوشش کریں کہ یہ جو نیند ہے یہ رات کی ہونی چاہیے. لیٹ سے رات کو آپ اگر 9 بجے 10 بجے سو جاتے ہو تو آپ صبح 5-6 بجے اٹھ بھی جاتے ہو. 7 سے 8 گھنٹہ کم سے کم آپ نے سونا ہے, رات کو سوئیں, کوشش کریں. اس کے بعد آپ اپنی جو ڈائٹ ہے اس کو ٹائم نہیں لیں. ایک بہت بڑا ایشو ہے ہمارے معاشرے کا جس چیز کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ہم لوگ صبح کا کھانا 1 بجے کھاتے ہیں, 2 بجے کھاتے ہیں, ناشتہ جس کو ہم کہتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کھاتے ہیں. اس کے بعد پھر ہمیں بھوک نہیں لگتی, ہم لوگ کھانا نہیں کھاتے. اس کے بعد اگر کھائیں تو رات کو کھاتے ہیں 10-11 بجے جا کے. اس سے کیا ہوتا ہے, ایک تو ہمارے کھانے کا ایک ٹائم مس ہو جاتا ہے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارا جو باڈی سسٹم ہے انسان کا, وہ اللہ نے اس قسم کا بنایا ہے کہ وہ ایک سرٹن ٹائم پر آ کے وہ اس کو بھوک لگتی ہے, ٹھیک ہے, وہ چیزوں کو مانگتا ہے, ٹھیک ہے, وہ خوراک چاہتا ہے.
پانی چاہتا ہے، کھانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو اس ٹائم پر نہیں دیتے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز مس ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد آپ کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو آپ کا ایک فٹنس وائز جو آپ کا لاس ہوا ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم رہ جاتا ہے. تو یہ کہ آپ کو کھانا 3 ٹائم کھانا ہے، ٹھیک ہے. اگر 3 ٹائم نہیں بھی کھاتے، جب آپ کو بھوک لگے آپ کچھ نہ کچھ کھائیں اور آرام کریں، واک کریں. اس کے بعد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جتنا کوشش کریں، جتنا آپ سے ہو سکے، ٹھیک ہے، آپ سانس کو پراپر لیں. اب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں یا بات کی جاتی ہے. آپ کہتے ہیں جو گہری سانس لینے سے ایک آکسیجن لیول جو دماغ کو ملتا ہے، اس سے بہت ساری چیزیں نارمل ہو جاتی ہیں. دیکھیں گہری سانس ایک چیز اور ہے، ٹھیک ہے. وہ تو اف یو تھنک دیٹ یو آر گیٹنگ ڈپریسو، تو ٹھیک ہے آپ یہ چیز کریں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ جو سانس کا پراپر لینے کی بات کر رہا ہوں، یہ کیسی چیز ہے جس کے بارے میں بہت کم بات کی جاتی ہے، جو بہت کم بات کی گئی ہے. صحیح. پراپر سانس کیسے لیں، ٹھیک ہے، یہ ہمیں کیسے لینا ہے. اس کے بارے میں آپ کو میں ایک چھوٹی سی بات یہ بتاؤں گا کہ کچھ لوگ ہیں جن کو عادت ہوتی ہے وہ بہت تیز کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، کھانا تیز کھاتے ہیں. کچھ لوگ پانی بہت تیز پیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ بیٹھتے ہیں جگہ پہ، ٹھیک ہے، پراپر نہیں بیٹھیں گے، پھر اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے. یعنی کہ وہ اس قدر ان کی طبیعت میں بے چینی ہوتی ہے کہ وہ لوگ ٹک کے بیٹھ نہیں سکتے. یہ ایک انسانی نیچر ہے، ٹھیک ہے. ایسے لوگ سانس پراپر نہیں لے پاتے، ٹھیک ہے. جو انسان کھانا تیز کھا رہا ہے وہ پراپر سانس نہیں لے پا رہا. جب آپ پراپر سانس ہی لے پائیں گے، ٹھیک ہے، سانس کی ٹائمنگ آؤٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، ان ایزی لینگویج. تو اس کی ایک ٹائمنگ ہے وہ آؤٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. بعد میں کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز ڈائریکٹلی ہمارے دماغ کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. جی سر. اچھا یہ ہاشمی صاحب، اس میں دیکھیں ہم اگر اپنے معاشرے کی بات کرتے ہیں یا ہماری حکومتیں جو ہیں ان کی ترجیحات میں تو یہ چیزیں شامل ہی نہیں ہیں. حتیٰ کہ جس جنریشن سے تقریباً میں ہوں، ہم نے اپنے جو تعلیمی کورس تھے، جو ٹیکسٹ بکس جو پڑھی ہیں، اس میں بھی باقاعدہ مضامین ایسے آتے تھے جیسے سحر خیزی اور صبح کی چہل قدمی کے فوائد. یہ اردو میں ہمارا ایک ایسے ہوتا تھا، اور اس میں وہ فوائد بتاتے ہیں کہ جی سحر خیزی صبح جلدی اٹھنا تقریباً ہر مذہب میں ہی، جیسا ہماری فجر کی نماز ہے، اس طرح ہندو، سکھ اور جو بھی ہیں وہ پہلے ٹائم ڈان ٹائم، یعنی کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت عبادات کرتے ہیں. اس کے بعد ان کی جو ہے نا چہل قدمی ہے، سیر تفریح ہے. ایک تو اس طرف پرائرٹیز میں نہیں دیکھتا کہ آج کل گورنمنٹ یا پچھلے 10-20 سال میں کوئی اس طرف توجہ دی ہو. تو یہ انتہا درجے کی معاشرتی ناہمواریاں. ایک عام انسان میری طرح یا آپ کی طرح ہم اپنے بچوں کے لیے سیف نہیں ہیں، کیونکہ یہ جو ریپ وکٹمز ہیں، جو جنسی جو رجحانات بن گئے ہیں بچوں کی طرف اور ایڈلٹس کو تو چھوڑ ہی دیں، تو یہ انتہائی ایک وحشی معاشرے کی طرف ہم بدلتے جا رہے ہیں. اس کو کیسے بدلا جائے، کیسے بچا جائے، گورنمنٹ کب اس طرف دیکھے گی، اور اس میں کیا ہمیں کرنا چاہیے عام انسان کو؟ آج تک کی تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں اگر دیکھا جائے کہ ہم لوگ ان غیر ضروری چیزوں کے لیے ہم لوگوں نے کیا نام ہے دھرنے دیے، کتنے مہینے، کتنے دن، ٹھیک ہے، اور وہ غیر ضروری باتیں منوائیں. ان کا ڈائریکٹ ہماری صحتوں پر کوئی اثر نہیں ہوا، نہ معاشرتی طور پر اور نہ انفرادی طور پر، ٹھیک ہے. تو کیوں نہ ہم کسی ایسے ایشوز کو جو کہ اچھی چیز ہے، جو ہمارے لیے ایک آپ سمجھ لیں کہ فائدہ مند ہو سکتی ہے، ہم اس کے لیے کیوں نہ دھرنے دیں جا کے، نہ کہ ان غیر ضروری چیزوں کے لیے. تو ایک تو یہ بات. اگر ہم سولوشنز کی بات کریں، دیکھیں 4 سے 5 چیزیں ایسی ہیں اگر ہم لوگ ان کے اوپر عمل شروع کر لیں، ان کو پریکٹس کریں، تو ہم لوگ ایک بہت بہتر معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. نمبر 1 از اسٹے پازیٹیو، ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ٹیک گڈ کیئر آف یور ہیلتھ. فزیکل فٹنس، آپ کو اپنے فزیکل فٹنس کا خیال رکھنا ہے. آپ واک کریں، آپ ایکسرسائز کریں. آپ اگر گاڑی چلاتے ہیں، بائک چلاتے ہیں، سائیکل چلاتے ہیں، احتیاط سے چلائیں، احتیاط سے کام لیں، خود کو بھی سیف رکھیں اور دوسروں کو بھی سیف کریں. فرسٹ آف آل پہلی چیز یہ تھی اسٹے پازیٹیو. آپ کے رویوں میں پازیٹیوٹی ہونی چاہیے، مثبت رویہ اپنائیں. اس کے بعد اپنی جسمانی جو صحت کا خیال رکھیں. اور ایک تیسری چیز ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، گریجوٹی، ٹھیک ہے. آپ نے شکر گزاری سیکھنی ہے. آپ شکر گزاری کیا کریں. کوئی بھی شخص ہے اللہ کا شکر ادا کرے. اللہ نے جتنی نعمات ہے ہمیں نوازا ہے، ہمیں زندگی دی، ہمیں صحت دی، ہمیں یہ دیا، ہمیں وہ دیا. شکر گزار ہوں. کوئی شخص ہے آپ کے ساتھ چھوٹی سے چھوٹی بات کرے گا، چھوٹی سی تعریف کرے آپ کی کسی بات کے لیے، آپ کے
آپ اس کے اوپر احسان کریں تو وہ آپ کو جواب دے، تو آپ اس کا شکریہ ادا کریں، آپ شکریہ ادا کرنا سیکھیں، اس سے بہت ساری چیزوں کا حل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور جو چوتھی چیز ہے، 3 چیزیں میں نے آپ کو آلریڈی بتا دی، اب ایک چوتھی چیز ہے جو کہ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، وہ یہ ہے کہ کوشش کریں برداشت کریں، اپنے اندر ٹالرنس پیدا کریں، جتنا ہو سکے برداشت کریں، ٹالرنس پیدا کریں. تو انشاءاللہ اگر یہ 4 چیزوں کے اوپر آپ نے عمل کیا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کافی آسان ہو جائے گی. کیسے بچایا جائے اپنے جو نوجوان نسل ہے ان کی نشو و نما اور ذہنی نشو و نما خاص طور پہ، اس میں چند کوئی پازیٹیو پوائنٹ جو ہیں وہ کیسے ان کو امپروو کیا جائے؟ سر دیکھیے آج کل جو حالات چل رہے ہیں، ایک تو جو تھوڑے بہت پارک ہیں وہ بھی بند ہو چکے ہوئے، ٹھیک ہے. تو اب کیا کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ؟ بچوں کے ساتھ ہمیں یہ کرنا ہے، ایک تو بچوں کو ٹائم پہ سلائیں، ٹائم پہ اٹھائیں، ان کو رات کو سلائیں، کوشش کریں کہ بچے رات کو نیند پوری کریں. اس سے یہ ہوگا ان کا وہ جسمانی طور پر وہ لوگ بچے جو ہیں وہ فٹ رہیں گے. پھر اس کے بعد بچوں کو اگر کوئی گراؤنڈ نہیں ملتا آپ کو، ٹھیک ہے، کوئی جگہ نہیں ملتی، آپ اپنے گھر پہ چھوٹا سا سیشن رکھیں، کوئی بھی گیم کھلائیں بچوں کو، ان کو ایک ایکٹیویٹی کرائیں، کوئی بھی ایکٹیویٹی، کوئی کرکٹ ہے، فٹ بال ہے، ہاکی ہے، واٹ ایور، کوئی بھی کھیل ہے وہ بچے کہتے ہیں، آپ ان کو کھلائیں. جسمانی کھیل جس سے وہ بھاگیں، اوپر نیچے ہوں، نہ کہ موبائل گیمز یا کمپیوٹر گیمز کی طرف مت لے کر جائیں بچوں کو. ایک تو بچوں کو آپ نے کیا کرنا ہے، ٹائم پہ سلانا ہے، ٹائم پہ اٹھانا ہے، ان کو کسی جسمانی ایکٹیویٹی میں لگائیں، ڈیلی کم سے کم 1 گھنٹہ، 1 گھنٹے سے 1.5 گھنٹہ. اور تیسری اور موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے مینٹلی ہیلتھ کے لیے، جو سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ بچوں کے دماغوں کو ٹیسٹ کریں، ان کے ساتھ ایسے سوالات کریں، ان کو ایسے ٹاسک دیں بچوں کو جن کے اوپر ان کا دماغ ٹیسٹ ہو، ٹھیک ہے. لیٹ سے پہیلیاں ہیں، آپ ان سے پہیلیوں پوچھیں، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، ان کا جو آئی کیو لیول ہے، میتھمیٹکس ہے، ان کو وہ سکھائیں. آپ بچوں کو ایسی چیزیں اس قسم کی جو ہے نا ایک ذہنی ایکٹیویٹیز میں بچوں کو انوالو کریں. اس سے یہ ہوگا کہ بچے مینٹلی جو ہے ہیلتھ کے حوالے سے ٹھیک رہیں گے. اور دوسرا یہ ہوگا کہ بچے جو دوسری جو ابھی ہم لوگ دیکھتے ہیں یہ ٹک ٹاک اور بہت سارے غلط کی چیزیں ہو رہی ہیں معاشرے میں، ان سے بچے بالکل ہی سائڈ پر رہ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اگر یہ 3 چیزیں ہم نے کی، فی الحال تو کیونکہ ٹائم بہت شارٹ ہے ہمارے پاس، تو یہ 3 چیزیں میں آپ کو بتا سکتا تھا. اگر ان تینوں کے اوپر بھی عمل کیا جا سکے تو انشاءاللہ تعالیٰ کافی بہتری آ سکتی ہے. بہت شکریہ. پروگرام کے اختتام پہ ناظرین ہم عبداللہ ہاشمی صاحب پہ بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا، بیکاز ریئلی آپ کو کامن ایک ڈاکٹر یا ایک ماہر جو معالج ہے وہ تو کہیں بھی مل جائے گا، لیکن ماہر جو امراض جو نفسیاتی امراض ہیں ان کے ماہر جو ہیں یہ بہت قلیل تعداد میں ہیں اور ان کا وقت بہت قیمتی ہے. ہمیں ہمارے ایک ویور عقیل احمد صاحب نے لکھا کہ جی یہ تو اس سے پہلا جو پروگرام تھا کہ اٹس اے ویری کامن تھنگ، تو ہم ایک ڈفرینٹ چیز لائیں ہیں. آپ کا فیڈ بیک ناظرین بہت امپورٹنٹ ہے. یہ موضوع بالکل ہی ہٹ کے ہے. ایک اچھا صحت مند جسمانی اور ذہنی معاشرہ ہی اچھے مستقبل کی طرف گامزن ہوگا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. بہت شکریہ. والسلام. رضی عباس. تھینک یو.